اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 سے 141 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 136، قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اولاد یعقوب، وما اوتی اور جو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو مجملاً ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں اور جتنے بھی انبیاء رسول آئے، ان کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں یا نہیں موجود، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ سب حق پر ہیں۔ لا نفرق بین احد اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، مطلب یہ کہ کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، جسی طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرانیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان قرآن کریم پر لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان سب میں تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود اور محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ والاسباط سبت کی جمع ہے جس کے معنی آسانی سے پھیلاؤ ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبت کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبائل بنے، اس لیے ان کی اولاد کو الاسباط کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بِهِ اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ اور اگر تولوا انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ شقاق غصے میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، پھر اگر وہ پھر گئے تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، پس عنقریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کا ذکر پہلی آیت میں گزر چکا ہے،
تو وہ واقعی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو ان کا یہ منہ موڑنا محض ہٹ درمی، بغاوت اور ضد کی وجہ سے ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے کے لیے کافی ہوگا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تمام یہود و نصارہ پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن، اور کس کا ہے، احسن، اچھا، من اللہ، صبغۃً، اللہ کے رنگ سے، ونحن، اور ہم ہیں، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے مراد دین اسلام ہے یا وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ مقرر کر رکھا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس زرد رنگ کے ساتھ وہ اس کو غسل دیتے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ سب سے اچھا ہے۔ اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ دین اسلام ہے، کہ جس کو حضرت نوح سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے، پس اسی کی پابندی کی جائے، اسی کی پیروی کی جائے۔ آیت نمبر 139، کل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہی ہے رب ہمارا، وربکم، اور تمہارا رب، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے مبعوث ہوئے، پھر یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے مبعوث ہو گئے؟ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے، ہم تو اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ایک اللہ کے لیے خالص ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 140، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اولاد یعقوب کانو تھے، ہودن، یہودی، او نصارہ، یا نصرانی۔ کل، کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، ومن اظلم، اور بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو کتم شہادتن، جس نے چھپائی گواہی، عندہ، جو اس کے پاس تھی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپائی جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بددیانتی کو ظاہر فرمایا کہ شہادت چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا، کہ انہوں نے وہ شہادت، وہ گواہی چھپائی جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق
اس شہادت کو، اس گواہی کو چھپایا کہ جو آخری نبی ہونے کی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 141، تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کرتے تھے۔ محاورہ ترجمہ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق اپنی کمائی سے ہے، اپنے عمل پر ہے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو تمہیں انبیاء اور صالحین کی روش اختیار کرنی ہوگی، ان جیسے اعمال کرنے ہوں گے، محض ان کے ساتھ نسبت یا ان کی کرامات کو بیان کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارا پارہ الف لام میم مکمل ہوا، لیکن سورہ بقرہ ابھی جاری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق اور ایک نئے عزم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا اور پڑھایا ہے، سنا اور سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔